جیسے کہ کرسچن یہ مسیحی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ان کا باپ ہے، فادر ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر تمام چیزوں کی نبی فرماتی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے نہ وہ کسی سے جنم لیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی پارٹنر اور اس کا ساجی۔ تو یہ ذات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شرک ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت کے صفات کا شریک کیسے ہوتا ہے آدمی، یا کسی کو صفات میں شریک اور پارٹنر کیسے بنتا ہے؟ صفات کا شرک یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں ثابت کرنا، اللہ رب العزت کے صفات میں کسی اور کو ساجیدار بنانا، یا اس جیسی صفت کسی اور مخلوق میں، چاہے پیڑ میں، چاہے دیوی میں، یا دیوتا میں، یا جن میں، یا بھوت میں، یا پریت میں، یا نبی میں، یا ولی میں، یا صالحین میں، یا صادقین، کسی میں ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ حی لا یموت ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے ہمارے دیوتا بھی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، یا کوئی یہ عقیدہ رکھے جیسے کہ اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ رب العزت سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جی ہمارے دیوتا بھی سب کی سنتے ہیں، یہ پتھر کے مورت بھی، پتھر کی دیوی دیوتائیں بھی، ہم ان کے سامنے پرارتھنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، یا ہماری پرارتھناؤں کو اور ہماری دعاؤں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھے تو پھر یہ اللہ رب العزت کے صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، تمہارے دلوں کے یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یا جو تم ظاہر کرتے ہو، جو دلوں میں چھپاتے ہو، اللہ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے سینوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اللہ رب العزت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی دیوی میں، دیوتا میں، نبی میں، پیر میں، ولی میں، شہید میں، کسی میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت میں، صفت غیب میں، صفت علم میں کیا کر رہا ہے؟ وہ شریک کر رہا ہے۔ اسی طرح افعال کا شرک، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، جیسے کام، تو اب جیسے کام اللہ کرتا ہے، جو کام اللہ کرتا ہے، اب کوئی شخص کی عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی وہی کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، اللہ زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ہمارے فلاں بھی مردوں کو زندہ کرتے، وہ بھی زندوں کو مردہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دیتا ہے، تندرستی دینے والا ہے، کوئی کہے فلاں بھی سفر صحت اور تندرستی دینے والے، اللہ اولاد دینے والا ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جس کو چاہے جڑواں دے، جس کو چاہے 5 بنا کے رکھے۔ کوئی کہے نہیں فلاں بھی، فلانے دربار میں بھی، فلانے مندر میں بھی، فلانے مزار میں بھی، فلانے مسجد میں، فلانے افطار میں بھی اللہ جو فلاں بزرگ بھی ہے وہ جو چاہتے ہیں جیسا بھی مانگو وہ دے دیتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارنا، جلانا، زندہ کرنا، بارش اتارنا، اسی طرح سے نفع اور نقصان دینا، یہ سب اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اگر اس طرح کی چیزوں میں کسی غیر کو ہم نے شریک کیا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، یہ شرک باللہ کہلاتا ہے۔ یہ شرک فی الافعال کہلاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے، جو طریقہ بندگی اللہ کے لیے ہے، جس طریقے سے اللہ کی بندگی اور عبادت کی جاتی ہے، وہ بندہ اسی طریقے سے کسی مخلوق کی عبادت و بندگی کرے، یا وہی اعمال، وہی افعال کسی مخلوق کے لیے وہ بجا لائے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ شرک فی العبادت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، یہ طریقہ بندگی ہے۔ سجدہ کرنا یہ طریقہ عبادت ہے، سجدے سے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم اپنی گردنوں کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔
یہ طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ اب اسی طریقے کو ہم کسی پیڑ کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی دیوی کے سامنے، کسی مردے کے سامنے، کسی زندہ کے سامنے، یا کسی ولی کے سامنے، کسی نبی کے سامنے، کسی شہید، کسی کے مزار، کسی کے استھان، کسی کے چبوترے، کسی کے چلے، کسی کے سامنے کرنا شروع کریں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ نظر ماننا اللہ کی عبادت ہے۔ اب یہی نظر ہم اللہ سے اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے نام سے ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، مثال کے طور پر، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، اے اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو یہ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جاگے ہے اے بابا، اے وشنو، اے برہما، اے خواجہ، اے غوث، یہ فلاں یہ فلاں، ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم گاگر لائیں گے، ہم چادر چڑھائیں گے، ہم جلیبیاں لائیں گے، مٹھائیاں لائیں گے، مرغے لائیں گے، بکرے لائیں گے، ہم آپ کی در دیوار کو رنگیں گے، ہم سونے کا کلسا چڑھائیں گے، ہم پھول پتیاں چڑھائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہی نظر ہے جو اللہ کے لیے جائز ہے، لیکن تم نے غیر اللہ کے لیے کیا، یہ شرک ہو گیا۔ اسی طرح سے رکوع ہے، قربانی ہے، استغاثہ ہے، استعانہ ہے، مدد طلب کرنا کس سے؟ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اب بندہ یہ کیا کرے کہ یہ پکارنا تو اللہ کے لیے خاص ہے کہ صرف اللہ عز و جل کو پکارا جائے، ہے مصیبتوں میں دکھوں میں کس کو پکارا جائے؟ اللہ عز و جل کو پکارا جائے۔ لیکن آدمی بیمار پڑا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، یا غوث یا پیر میری مدد کرو، کشتی ڈوب رہی ہے، اے خواجہ غریب النواز گھر میں پیا، موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث آدم۔ یہ بابا مر چکا ہے، زندہ ہے یا مر چکا ہے، تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتا، تم اس کو پکارو مدد کے لیے۔ پکارنا اللہ کو چاہیے لیکن اس کو پکارو، یہ عبادت ہے پکارنا جو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے زید۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی ہم بھی آپس میں دوسرے کو پکارتے ہیں، محمد ذرا ادھر آ جاؤ، عبداللہ تم ادھر آ جاؤ، عبدالرحمان تم ادھر آ جاؤ، تو یہ بھی تو پکارنا ہے، تو یہ بھی شرک ہے نا۔ اس لیے یہ شرک نہیں ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ جو آپ پکار رہے ہیں وہ اس کو سن رہا ہے، اور سن کے وہ آ رہا ہے، وہ آنے پر قدرت رکھتا ہے، آپ کی آواز سننے پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ اس سے کوئی چیز مانگ رہے ہو کہ مجھے یہ ٹشو کا ڈبہ لا کے دے دو، وہ ٹشو رکھا ہوا لا کے دے رہا۔ لیکن اگر اسی بندے سے آپ کہو کہ عبداللہ بھائی میں نربھر ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے، میری باز ہو چکے، مجھے بیٹا دے دو، اب بتاؤ عبداللہ تمہیں بیٹا دینے میں قادر؟ بولو۔ تو جب زندہ رہے تو بیٹا، زندے پہ تو ممکن ہے نہ جانے کیسے ہیلے بہانے کر کے کچھ کر لے وہ۔ آج یہی ہوتا ہے، استغفر اللہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ جو ہے یہ شرک باللہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اسی طرح توکل، رجا، امید، یہ سب کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شرک صرف بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں، بس شرک صرف بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ شرک کسی کو بھی اللہ کا شریک اور ساجی بنانے کو کہتے ہیں، کسی کو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پتھر تھوڑی پوجتے ہیں، ہم دیوی دیوتا تھوڑی پوجتے ہیں، ہم مندروں میں جا کے عبادت تھوڑی کرتے ہیں، تو بابا کے یہاں جا رہے ہیں، ہم خواجہ بندہ بیسودراج کی دربار میں جا رہے ہیں، ہم لاہور والے داتا گنج ہجویری کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم پاک بٹن جا رہے ہیں، ہم فلانے شاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ یہ عبادت تھوڑی ہے، یہ شرک تھوڑی ہے، ہم کوئی مندر میں تھوڑی جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں سنو، شرک نوٹ کر لو اپنے ذہنوں میں کہ شرک کسی کو بھی اللہ عز و جل کا شریک اور ساجی بنانے کو کہتے ہیں شرک، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ بھوت ہو، چاہے وہ مزاروں میں ہو یا قبروں میں ہو یا بتوں میں ہو، شدوں میں ہو، عالموں میں، چوکوں، چکتے، عمل، چبوترے، پنجے، استھان، درگاہ، خانقاہ، جو بھی ہے، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام ذات میں، صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے علوم میں، ان تمام سب چیزوں میں کسی کو بھی شریک سمجھنا، پارٹنر بنانا یا وہ صفات ان کے اندر تسلیم کرنا، یہی شرک باللہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ شرک باللہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور سنو، جب بندہ کسی کو بھی اللہ کی ذات میں اور صفات میں، اللہ کے افعال میں اور عبادات میں شریک کسی کو سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھو کہ شرک یہ ایک عقیدہ ہے، شرک مستقل ایک عقیدہ ہے، جس طرح توحید مستقل ایک عقیدہ ہے۔
یہ نہ سمجھ، شرک مستقل ایک عقیدہ ہے اور توحید مستقل ایک عقیدہ ہے. جس دل میں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں پائی جائے گی، اور جس دل میں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں پائی جائے گی. یاد رکھنا، توحید خالص تو شرک مستقل ایک عقیدہ ہے. اور عبادت بتوں کی ہو یا کسی اور کی ہو، میرے عزیزو، اس عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے، اس شرک کا عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے. یہ بات ذہن سے سننا کہ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے اور